السلام علیکم۔ میرے آپ سے بار بار درخواست ہے کہ لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے سرکل میں یہ ویڈیو شیئر کروائیں، ایک دوسرے کو بھیجیں اور سبسکرائب کروائیں، یعنی ممبر بنیں یہ چینل کے۔ اور جو یوٹیوب جب آپ کھولتے ہیں سامنے ہی جیسے ہی ویڈیو کا لنک آتا ہے آپ اسے کلک کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب کھل جاتا ہے آپ کے موبائل کے اندر۔ تو وہ جیسے ہی کھلے تو آپ اس پہ سامنے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں، سبسکرپشن آپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا سبسکرائب کا بٹن تو اس کا مطلب یہ آپ سبسکرائب کر چکے ہیں۔ تو میری آپ سے سب سے درخواست ہے کہ اسے شیئر کرنے میں مدد کریں میری، اور ایک دوسرے کو ضرور پہنچائیں تاکہ قرآن کی بات بھی پھیل سکے۔ اور ہم جو چاہ رہے ہیں اس چینل کو ٹھیک سے ڈیولپ کرنا، یوٹیوب کے 4000 گھنٹے پورے ہونا ہے، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں ویڈیو، اگر 10 منٹ کا ویڈیو ہے اور ایک آدمی 10 منٹ دیکھے تو 100 لوگ جب وہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو 400 منٹ ہو جائیں گے، 1000 منٹ ہو جائیں گے 100 لوگوں کو دیکھنے سے۔ 10 منٹ پورا دیکھیں تبھی ہوں گے۔ آپ کے ساتھ، سبھی کے ساتھ یہ تھوڑا وقت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ صورتیں تو کم سے کم اتنا تو دیکھ لیں، پورا سن لیں۔ ہم دوسرے بھی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں دنیا بھر کے، آج ایک ایوریج آ رہا ہے 5 6 گھنٹے لوگ موبائل کے ساتھ بتا رہے ہیں، تو اتنے کم 10 منٹ دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لوگ اگر دیکھنا شروع کر دیں 10 منٹ تو 1 مہینے کے اندر ہی یہ پورا ٹائم ہو جائے گا، اور جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ اور 1000 سبسکرائب ہونا ضروری ہوتا ہے چینل مونیٹائز ہونے کے لیے۔ تو اتنی مدد آپ سے چاہیے کہ کم سے کم بیسیکلی یہ چیزیں پوری کروا دیں آپ سب مل کے۔ اور ایک اگر شخص، ایک دوست میرا کوئی بھی ذمہ داری لے کے اگلے 5 تک شیئر کر دے گا، 3 تک 4 تک جو بھی اس کے قریب ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے سبسکرائب کرنا تو ان میں اپنا لنک بھیج کے واٹس ایپ سے ہی آپ اسے فارورڈ کر دیں، ان کو لنک بھیج دیں یہ، اور ان کا موبائل لے کے اس میں کھول لیں اور ویڈیو کے دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو بتا بھی دیں کہ یہ ایسے یہاں سے سبسکرائب ہوتا ہے، اور لائک بھی کر دیا کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ: اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے اپنے کفر سے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ پیدا ہوا، اس لیے کہ بعد میں ان کے پاس واضح بیان آ چکنے کے باوجود ان کو اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ نہایت صحیح اور درست دین تھا۔
اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے یہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ اس صورت پہ بھی خوف کے اوپر جو زور دیا گیا ہے کہ اللہ کا دل میں جب تک خوف نہیں ہوگا تو ہم کوئی بھی چیز کر ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک نہیں کریں گے، کہیں نہ کہیں بھٹک جائیں گے، دوسری چیزوں میں الجھ جائیں گے۔ ہر چیز کرنے سے پہلے، کوئی بھی اسٹیپ لینے سے پہلے اللہ کا خوف اگر دل میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں ڈر رہتا ہے اور خوف رہتا ہے اس چیز کا، اور ہم اسے کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس میں جیسے بتایا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے بارے میں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو اس وقت کے جیوز تھے اور کرسچین تھے۔ اہل کتاب ان لوگوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں بھی آسمانی کتابیں اتاری گئیں، تورا، انجیل، بائبل، زبور، یہ تمام چیزیں الگ الگ قوموں پہ اتاری گئیں، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور انہی میں مشرکین بھی پیدا ہو گئے، جیسے کرسچین حضور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ کے ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا ماننے لگے، شرک کرنے لگے۔ تو انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں جب تک روشن دلیلیں نہیں آئیں گی یہ نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک روشن دلیل تھے اور پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے، اور ان صحیفوں میں، ان کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی، راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ اور اس سے پہلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو صحیفے اتارے گئے اس میں بھی تمام صحیح چیزیں ہم نے بھیجی تھیں، لیکن وہ آپس میں تصل کی وجہ سے، ایک دوسرے کے مخالفت کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا لوگوں میں، اور ایک دوسرے سے کی مخالفت کرنے لگے۔ آج بھی یہی کم و بیش باتیں ہو رہی ہیں جو دنیا بھر کے مسلک بن گئے ہیں ہم لوگوں میں، اور کہنے کو تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں کسی ایک مسلک کو اختیار کر لو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی کیوں منے ہیں؟ مسلک ہی کیوں منے؟ کہاں پر کہہ دیا گیا کہ یہ مسلک ہونا ضروری ہے اسلام کے اندر؟ یہ تو قرآن میں ان چیزوں سے انکار کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ آیا، اور آپ انہی مسلک میں الجھا رہا ہو لوگوں کو۔ تو دین تو اس وقت جو صحابہ کے پاس آیا، اس وقت کیا شافعی تھے یا حنفی تھے، مالکی، حنبلی، یہ سب فرقے تھے کیا اس وقت؟ جب اس وقت نہیں تھے تو ہم کیوں ان فرقوں میں بٹے؟ تو یہی چیز پرانے لوگوں میں ہوئی، تفرقہ پیدا ہوا اسی وجہ سے۔ تو آخر میں یہی کہا گیا کہ جو بھی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہ دائمی جنتوں میں رہے گا، اور جو راہ سے ہٹ جائے گا اور صحیح راہ کو چھوڑ کے دوسرے غلط راہیں اختیار کرے گا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا۔ اور آخر میں جو فرمایا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات یہاں فرما رہا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم راضی ہوں اللہ سے تو راضی رہنا ہی ہے، ہم کیا مخالفت کر سکتے ہیں؟ آج تو آزادی دی ہوئی ہے، لیکن قیامت کے بعد اس دنیا کے اندر ہماری کیا مجال ہوگی کہ ہم کوئی اللہ کے خلاف، یا اگر راضی نہیں بھی ہوں تو وہ تو بے نیاز ہے، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ تو اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے کہا کہ بندوں سے کہ اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
یہ دبئی مال کا باہری حصہ ہے، سامنے برج خلیفہ یہیں پر ہے، ایک پورے چاروں طرف مارکیٹ ہے۔ معمار بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے یہاں کی، اسی نے برج خلیفہ اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، گورنمنٹ اونڈ ہے یہ۔ یہاں فاؤنٹین شو ہوتا ہے اور تمام سمندر سے کاٹ کے پانی لایا جاتا ہے، نہروں کے ذریعے اندر تک گھسا ہوا ہے یہ پانی۔ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ بھی یہیں ہے۔ یہ برج خلیفہ کی بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے سامنے۔ کچھ ہی دیر میں یہاں پر شو شروع ہونے والا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ خاص طور سے لوگ جب دبئی آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو وہ یہ شو ضرور دیکھتے ہیں، فاؤنٹین جو شو ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی میوزک کے اوپر پانی کے فوارے رقص کرتے ہیں، پانی رقص کرتا ہے فواروں کے ذریعے۔ سنکرونائزیشن بہت ہی اعلیٰ طریقے کا ہے یہاں پر، جس سے آسانی سے دھن کے اوپر پانی تھرکتا ہوا دکھتا ہے۔ یہ برج خلیفہ کا بالکل ٹاپ فلور ہے، یہاں تک آپ اگر چاہیں تو آپ کو لے جایا جاتا ہے، اور قریب 150 درہم کے آس پاس یہاں کا خرچہ آتا ہے، اور اوپر اگر ریسٹورنٹ ہے اس میں جائیں تو 300 ساڑھے 300 روپے میں آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ شو شروع ہونے جا رہا ہے، پہلے کچھ کلاؤڈس کی طرح نیچے سے نکل رہا ہے، اس کے بعد ایک دم شو شروع دیکھیے آپ، فاؤنٹین یہاں کا بہت ہی مشہور ہے۔ جو بھی دبئی وزٹ کرنے آتے ہیں وہ برج خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، دبئی مال دیکھنا چاہتے ہیں، وہ فاؤنٹین دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بیچ میں ہے، دبئی مال کے سائڈ میں لگی دور سے سوق باہر ہوٹل اور مارکیٹ ہے، رائٹ سائڈ میں دبئی مال ہے، سامنے برج خلیفہ ہے، بیچ میں یہ شو چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں میوزک کے اوپر پورا شو کا دار و مدار ہے، جس طریقے سے میوزک اتار چڑھاؤ آتا ہے اسی طریقے سے پانی کے فوارے چلتے ہیں۔ ایک دونوں کا تال میل غضب کا۔ میں جب یہاں پہلی بار آیا تھا تب عجیب ایسا لگتا ہے کہ کوئی سپنوں کی دنیا ہوتی ہے، یہ کہاں آ گئے، چاروں طرف لائٹیں تمام بڑی بڑی بلڈنگس، اسکائی اسکریپر۔ آج قریب 15-20 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اب کافی چینجز آ چکی ہیں، لیکن یہ آج بھی ویسا کا ویسا ہے۔ اور بس برج خلیفہ بنا ہے اس کے سائڈ میں، دبئی مال پہلے یہ شو چلا آ رہا ہے کافی دنوں سے، یہ ختم پہ ہے شو ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ بھی چل رہا ہے ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں کس طریقے سے پانی میوزک کے ساتھ ساتھ اچھل رہا ہے، رقص کر رہا ہے۔ اس میں صحیح نظارہ تو آپ کو پہلے سے آ کے ہی اپنی جگہ دیکھنا پڑتا ہے، جگہ سنبھالنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو صحیح جگہ ملے، ورنہ ایک ہی سائڈ کا کوئی حصہ آپ کو نظر آتا ہے پورا آپ نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ایک آپ دیکھ لیں شو، اس کے بعد دوسرا شو پہلے سے کہیں جائے یہاں پر، دونوں چیزیں رہتی ہیں، یہ شو رہتا ہے، اس کے بعد برج
برج خلیفہ کے اوپر لائٹنگ شو ہوتا ہے جو اسی تک محدود رہتا ہے۔ سنا ہے برج خلیفہ کے اوپر کوئی بھی چیز شو کرنے کے لیے آپ کے بڑے چارجز ہوتے ہیں۔ یہاں پورا انہوں نے بلڈنگ کو برج خلیفہ کی LED لائٹ سے اسکرین بنا دیا۔ قریب میوزک کے اوپر رہتا ہے، جنوری 3 ساڑھے 3-4 منٹ کا شو رہتا ہے، جو ریکارڈ ایک پہلے زمانے میں جو ریکارڈ آیا کرتا 4 منٹ ایک ہی ریکارڈ سے پورا جو گانے کے کوئی ریکارڈ لگا دیا جاتا ہے۔ اب ریکارڈ تو نہیں ہے، اب آج کے زمانے میں تو یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اگر آپ اس موبائل کو اپنے ٹی وی پہ اٹیچ کر کے دیکھیں گے تو بہت ہی اچھا نظارہ آپ کو دکھے گا ٹی وی کے اوپر۔ خدا حافظ۔